بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ رونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ یہ آپ کے جسم میں مضر بیکٹیریا کو خارج کرتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں سوچتے وقت اپنی آنکھیں بند کر لینے سے اسے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بدل گئے ہیں تو 95% امکان یہی ہے کہ آپ نے اس طرح کام کرنا چھوڑ دیا جس طرح وہ آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا اتنا ہی برا ہے جتنا کہ شوگر میں مبتلا ہو جانا۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ اچانک چکر آنے لگے تو لیمو والا پانی ابال کر پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ جب آپ کو تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ سیب گھبراہٹ دور کرنے کے ساتھ ساتھ نظر کو تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، جب ناخن لمبے ہوتے ہیں تو ہم ناخن کاٹتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ اسی طرح جب غلط فہمی بڑھ جائے تو اپنی انا کو کاٹ دو، رشتے کو نہیں۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے۔ محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے۔ ابو علی سینا نے لکھا ہے کہ جو کھانے سے جو خون پیدا ہوتا ہے وہ معتدل، سہلے اور پتلا ہوتا ہے، بھاری پن کو کم کرنے والا، چہرے کو نکھارنے والا، طاقت دینے کے ساتھ ساتھ چونکہ جلد بھی ہضم ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ کمزوری اور بدہضمی کے مریضوں کے لیے غذا اور دوا دونوں ہیں۔ بوڑھا پن روکنے کے لیے اخروٹ کھایا کرو۔ جب انسان 30 سال تک پہنچ جائے اور پھر بھی اس کی شادی نہ کی جائے تو وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنے اولاد کی شادیاں جلدی کرو۔ گردوں کی بیماری میں کیلا روزانہ کھایا کریں۔ دودھ جسم کو کمزوری کا مقابلہ کرنے کے لیے غذا مہیا کرتا ہے۔ اگر اسے گرم گرم پیا جائے تو اس کا فوری اثر ہو کر جسم کو حرارت دیتا ہے اور مریض کے چہرے پر تازگی لاتا ہے، پیٹ کی چربی کو چند دن میں پگھلاتا ہے۔ پانی میں لیمو نچوڑ کر پی لو۔ ہمیں اتنا تو مضبوط ہونا ہی چاہیے کہ کسی انسان کو لفظوں سے ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ ہو۔ شیمپو زیادہ لگانے سے بچنا چاہیے، اس سے بال جلدی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور سفید پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو چہرے پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ بادام کا تیل کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیمو کا رس 1 قطرہ پی لو۔ کچے پھل کھانے کی وجہ سے پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔ زیتون کے تیل میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالنے سے زندگی بھر ناک میں بال نہیں آئیں گے۔ ناظرین، انجیر کھانے سے بلڈ پریشر فوری نارمل ہو جائے گا۔ عجوا کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے نہیں پیدا ہوں گے اور آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ ناک پر زیادہ ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے سر کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ سفید پیاز کے چند قطرے رات کے وقت ناک میں ڈال کر سونے سے مرگی کے دورے نہیں پڑتے۔ بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ جب چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی استعمال کر لیں۔ ناظرین، روزانہ بادام کھانے سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہوتا ہے
اور ذہنی کمزوری سے حفاظت ہوتی ہے۔ کھیرا روزانہ کھاؤ، یہ سکن کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نہارمو پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ بیوٹی پروڈکٹس زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 2 بھیگے اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں اور چہرہ بھی چمک جاتا ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریوں اور شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال دانتوں کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس پھولنے کی بیماری ہو یا دمہ کا مرض ہو تو وہ آڑو کھایا کرے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی سکون، خوشیوں اور اللہ کی دیے ہوئے نعمتوں سے کرتے ہیں۔ حسد کرنا دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے۔ رات کو سوتے وقت شہد استعمال کرنے سے معدہ صاف اور صحت مند رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، جس سے موٹاپا دور کرنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اسی طرح امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور اس کے استعمال سے نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ اگر لمبی زندگی چاہتے ہو تو سادہ اور قدرتی خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آئیں گی۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ جسم میں خون کی کمی کی علامت ہے۔ کھجور دودھ میں ابال کر چبا لیں سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ کچھ طبی تحقیقات کے مطابق کریلوں کے استعمال سے جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے دل کی بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ جسم میں کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ ہونے سے خون کی نالیوں میں فیٹ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے دل کو خون پمپ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خشک کھانسی کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ انار کا جوس تیزی کے ساتھ انسان کے جسم میں خون پیدا کرتا ہے۔ نہارمو پیاز کے پتے ابال کر پئیں، بواسیر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بند گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ مچھلی کھانے والے لوگوں پر موٹاپے کی بیماری نہیں آتی۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے اور آپ کا موڈ بھی اچھا ہوتا ہے۔ نہارمو پیاز کے پتے ابال کر پئیں، بواسیر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ سکن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کریں، چہرہ شاداب ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر ایک خطرناک بیماری ہے جو کہ دل کی بیماریوں اور دماغ کی نس پھٹنے کا باعث بنتی ہے۔ انجیر کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی اہم وجہ سوڈیم اور پوٹاشیم میں عدم توازن ہوتا ہے۔ انجیر اس عدم توازن کو ختم کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اگر حاملہ عورتیں چاہتی ہیں کہ اس کے پیدا ہونے والے بچے کا رنگ گورا ہو تو وہ انار کا جوس پیا کریں۔ اگر تہجد کے وقت بیداری کی عادت نہ ہو تو پھر عشاء کے وقت وتر پڑھ کر سوئیں۔ روزانہ بادام کھانے سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہوتا ہے۔ بادام اعصابی کمزوری دور کرنے میں کافی مفید ہیں۔ کریلا موٹاپے میں کمی لانے میں مددگار۔ موٹاپے سے چھٹکارا پانے کے خواہش مند افراد کے لیے کریلے کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ کریلے میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس کی مدد سے جسم میں اضافی اور خاص طور پر پیٹ کے گرد جمع ہوئی چربی زائل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ موٹاپے سے نجات یا وزن میں کمی لانے کے لیے کریلے کا جوس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فالسا کھانے سے معدہ گرم نہیں ہوتا۔ پٹھوں میں درد رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھا لیا کرو۔ جو خواتین سونے سے قبل
چہرے پر عرق گلاب لگا لیتی ہیں، ان کا چہرہ 80 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ طبی ماہرین کے مطابق کریلے کا رس پینے سے قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کریلے کو اگر پانی میں ابال کر استعمال کیا جائے تو بہت موسمی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے انفیکشن اور الرجی جیسی علامات کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کریلوں میں وٹامن سی بھی پایا جاتا ہے، جو اینٹی آکسیڈنٹ کی طرح کام کرتے ہوئے جسم میں موجود مضر صحت اجزاء کے اثرات کو زائل کرتے ہوئے صحت کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ نہار منہ بند گوبھی کا رس پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کریں، چہرہ شاداب ہو جائے گا۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی 4 رگوں کو جوڑ دیتا ہے اور دل کی اصلی رگ بھی بند کرتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر اوپر سے کھجور کھا لی جائے تو بندہ کبھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ عمر کو بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ زیتون کا تیل ٹانگوں پر مسل کر سویا کریں۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے تو استغفار کثرت سے پڑھیں۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چلا کریں، اس سے ٹانگوں کی ورزش ہو جائے گی۔ روزانہ خالی پیٹ ایک چھوٹا آدھا چمچ تل کو اچھی طرح چبا کر کھائیں، زندگی بھر کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کریلے کے استعمال سے جسم میں انسولین کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور ٹیشوز کی شوگر استعمال کرنے کی کارکردگی میں بھی بہتری آتی ہے، جس سے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس دنیا کے مختلف ممالک میں ذیابیطس کی علامات کی شدت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ طبی تحقیقات بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ کریلے کے استعمال سے بلڈ شوگر لیول کو متوازن رکھا جا سکتا ہے۔ کریلے کے استعمال سے آپ کی قوت بصارت میں بہتری آتی ہے۔ کریلے میں وٹامن اے کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ موتیا کے خطرات کو کم کرتا ہے اور آپ کی بصارت کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کریلے کے استعمال سے آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقوں کو بھی ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سانولے چہرے پر گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر لگا لیں۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ شہد اور روغن زیتون ملا کر ہر روز بالوں کی جڑوں میں لیپ کرنے کے بعد ریٹھے کے پانی سے دھو لیں۔ سفید بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھویا جائے تو وہ 10 دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے بصارت عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو پگھلا دیتے ہیں۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھا لیا کرو۔ ہر صبح نہار منہ 4 عدد موسمیاں کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ عمل 3 ہفتے تک جاری رہے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 90 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو تو مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ روزانہ 1 چمچ اسب گول 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے
आंतें अपना काम दुरुस्त तरीके से सरअंजाम देती हैं। निहारमू, बच्चे को शहद चटा दिया करो, इससे बच्चा सेहतमंद और तवाना होने लगता है। दूध में हल्दी डालकर पीने से सर दर्द में फौरी आराम मिलता है। अगर हिचकी बंद ना हो रही हो तो गन्ने का जूस पीने से हिचकियाँ आना बंद हो जाती हैं। पेट की चर्बी को पिघलाना है तो ये चीज़ें खाएं। रोटी के साथ प्याज खाएं, पानी में लीमू डालकर पिएं और दिन में 2 मरतबा ही खाना खाएं। खून और पीप के मरीजों को अगर जौ का पानी शहद में मिलाकर दिया जाए तो तकलीफ चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। पुरानी कब्ज़ के मरीजों के लिए जौ के दलिए से बेहतर कोई दवा नहीं। खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जौ का दलिया निहायत आला चीज़ है। नाश्ते में जौ के दलिए में 1 चम्मच अलसी के बीज मिलाकर खाएं, वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। डालडा घी का ज़्यादा इस्तेमाल दिल की 4 अहम रगों में खून की तरसील को नुकसान पहुंचाता है, यहाँ तक कि दिल की असली रग भी बंद करता है, जो कि दिल के दौरे का सबब बनता है। खीरा रोज़ाना खाओ, ये जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। सुबह खाली पेट 2 भीगे अखरोट खाने से बाल मजबूत हो जाते हैं और चेहरा भी चमक जाता है। करेले का जूस इस्तेमाल करने से खून को साफ करने में मदद मिलती है, जिससे जल्द के इन तमाम मसाइल से आसानी के साथ छुटकारा पाया जा सकता है। खून गाढ़ा होने या उसमें मुज़र ज़र्रात की मिकदार बढ़ने से कील महासों, एक्नी और फोड़े फिंसियों समेत जल्द की बहुत सी बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। नाजरीन, इसके अलावा खारिश का सामना भी करना पड़ सकता है। भुने चनों के साथ 1 चुटकी कलवंजी खाओ, बार बार पेशाब आने की तंगी दूर हो जाएगी। नाजरीन, हफ्ते में 2 से 3 बार भाप लेने से चेहरे पर चमक आएगी और आपके चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाएंगी। चूहों को भगाने के लिए अमली के शरबत का छिड़काव करने से चूहे भाग जाते हैं। रोज़ाना सुबह निहार मुँह पानी में शहद डालकर पीने से ज़िंदगी भर मैदे की तेज़ाबियत का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो औरतें वक्त से पहले बूढ़ी नज़र आने लगें, वो अखरोट के मगज़ को दूध में डालकर उबाल लें, सुबह निहार मुँह पी लें। बदहज़मी की सूरत में दूध मत पिएं, वरना उल्टी ज़्यादा आएगी। बुढ़ापे में भी जवान नज़र आने के लिए 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल करके शाम के वक्त पिएं। ज़्यादा देर तक ज़िंदगी चाहते हो तो ज़्यादा खुराक खाओ, बहुत कम बीमारियां आएंगी। मोटी औरतें सुबह उठते ही नींबू का रस पानी में डालकर पिएं, दुबली हो जाएंगी। टांगों में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाना बेहतर इलाज है। शुगर से बचना है तो हमेशा भूख रख कर खाना खाओ और गर्म खाने से परहेज़ करो। जज़ाकल्लाह।